گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں چاہوں گا حضور آپ اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے کام کریں کہ ہمارے لیے لوگ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ ایک تو ہے نا بھئی میرے لیے دعا فرمائیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، یہ پرابلم ہے دعا کیجیے گا، یہ مسئلہ ہے دعا کیجیے گا، یہ بیماری ہے دعا کیجیے گا، یہ صورتحال ہے دعا کیجیے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ تو کیا ایسے کام کیے جائیں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر خیر کی، برکت کی، عافیت کی، سلامتی کی دعائیں ہمارے لیے کرتے رہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں سلمان بھائی، اس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے بن کے رہو کہ زمانہ جانے کے بعد بھی یاد کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہے، لوگ مجھے صالح ثواب کرتے رہیں، لوگ مجھے یاد رکھیں، تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کر کے دنیا سے جائے، بھلائی والے کام کر کے جائے، نیک کام کر کے جائے۔ جب یہ دنیا سے جائے گا تو لوگ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ لوگ خود دعائیں کریں گے کہ یار بڑا زبردست تھا، یار یاد آتا ہے، بڑا یار اس نے فلاں کام جو کروں اس نے کروایا تھا، نہیں یار یہ فلاں گھر جو نے یہ سنبھالتا تھا، نہیں یار یہ بہت اچھا تھا، اس کی کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی، اس گھر سے کبھی کچھ سنا ہی نہیں تھا کچھ۔ واقعی یار یوں کہ یوں پھر لوگ باتیں کرتے ہیں جانے کے بعد، اور ہیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کہ ویسے لوگ بھی۔ تو ہم ایسے بن کے ہم رہیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم پھر لوگ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے، بلکہ مرنے کے بعد نہیں۔ ایسے جو پڑوسی ہوتے ہیں نا کہ جب گھر تبدیل ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، یار ہمارا یار یہ پڑوسی زبردست تھا، یاد آتا ہے، یہ بڑا سکون تھا، ہم سکون سے ہم رہتے تھے، وہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جی یا بعض بلڈنگ میں ایسے افراد ہوتے ہیں، نہیں یار یہ زبردست جو ہے نا وہ یہ شخص تھا، ہمیں یار پانی وغیرہ کی کسی کی تنگی نہیں ہوتی تھی، سارا نظام میں خود ہی سنبھال لیتا تھا، کچھ ہم سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا، خود ہی سب کر لیتا تھا۔ واہ، اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے سر۔ آمین۔ ابھی جیسے ہمارے یہاں اگر پاکستان کی جو ہے وہ بات کریں تو گرمی کی جو ہے وہ بہار آ رہی ہے، اور گرمی جیسے بڑھتی جا رہی ہے لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جو گندم والے ہیں، جو مینگو کی فصل والے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے اپنا ان کا ایک خوشی کا معاملہ ہے۔ ان کے لیے خوشی کا معاملہ ہے۔ جی ہاں جی، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ بارش برسے اور گرمی کم ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے جو جن کی گندم ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا دھوپ لگے اور فصل جو ہے یہ خشک ہو جائے گندم پورے طریقے سے، تاکہ یہ ہارویسٹ جو ہے یہ ایزی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم سنبھال لیں۔ نہیں تو میرے بھائی ہمیں بھی تو گندم چاہیے نا، ہمیں بھی تو آم چاہیے نا، ہاں جی، گرمی تو اور برداشت چونکہ کرنی ہم پڑے گی۔ دنیا میں ہیں جی تو نعمت جو ہے نا وہ زحمت کے ساتھ بعض اوقات ملتی ہے، یا نعمت کے اللہ، ساتھ زحمت ہوتی ہے۔ آئے تو نعمت اور رحمت میں یہی فرق ہے کہ رحمت میں زحمت نہیں ہے، وہ واہ رحمت واہ ہے، واہ 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 واہ، اور نعمت جو ہے نا اس کے ساتھ زحمت ہے۔ ہائے ہائے، اب جیسے بہت زبردست مچھلیاں ہوتی ہیں، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، ذائقہ بڑا زبردست ہے مگر کانٹے کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو آم ہے زبردست پھل، ساتھ گٹلی بھی ہے، چھلکا بھی ہے،
تو یہی فرق ہے جنتی نعمتوں کا اور دنیا کی. ماشاء خیر جنت کے سامنے دنیاوی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہے. درست تو فرمایا. اگر آپ نے اگر آم کھانے ہیں، گندم کھانی ہے، جو گندم کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے نا، روٹی وغیرہ کیسے کھائیں گے؟ ایسی بات ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا، جی تو حضور صبر کرنا پڑے گا. جی تو حضور میں عرض کرتا گرمی میں ٹھنڈے پانی کا بندہ کہیں انتظام کر دیتا ہے ہاں بالکل، کہیں. ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لے. انسانوں کے لیے تو ہے، اچھی بات ہے، جانوروں کے لیے بھی کرے، واہ واہ پرندوں واہ. کے لیے بھی کرے سبحان اللہ. کہ اپنی چھتوں پہ جو ہے وہ باؤل وغیرہ رکھ لے. یا اس طرح کے اب تو پلاسٹک والے بھی آتے ہیں جی کہ وہ کیا کہتے ہیں، میرے خیال 3-4 دن آرام سے نکال لیتے ہیں. پرندے آئیں گے، پانی پئیں گے، دعائیں دیں گے، انشاءاللہ الکریم واہ دعائیں واہ ملیں گی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کہ ظاہر ہے کہ ہر تر جگر میں اجر ہے. جی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پرندے، یہ چڑیا، کبوتر، یہ جو بھی پرندے ہیں، تو یہ انشاءاللہ الکریم پانی پئیں گے، ہمیں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ. ماشاء اللہ. یوں حضور لوگ اور صاحبان اس کے لگوا ساتھ دیتے ساتھ میں ہیں. یہ بھی عرض جی کروں گا کہ جیسے ہی اگست کا مہینہ ہے تو ہریالی کی بھی ترکیب کی جائے، تاکہ ان ماشاء پرندوں کو جو ہے گھونسلہ بنانے کی جگہ بھی مل جائے. واہ واہ واہ. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ گرمی کا اثر آپ پر نہ پڑے تو پھر آپ درخت لگائیں کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ الکریم. اللہ حضور آپ کو برکت عطا فرمائے اور آمین رحمت کے سائے میں رکھے، اور جو باتیں بیان ہوئی آمین ہیں اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ آمین. سوال ہیں ہمارے پاس، آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی جانشین سے میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو میں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے وقت ایسی کون سی دعا مانگوں کہ جس کی وجہ سے میری ساری دعائیں قبول ہوں؟ واقع یہ تو ہے کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو بندہ جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی انشاءاللہ الکریم. اس میں یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کر لے کہ یا اللہ کریم مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. آمین. مستجاب الدعوات دے کہ میں جو بھی میں دعا مانگوں تو وہ قبول ہو. واہ واہ. یا تو یہ مستجاب الدعوات بولے، یا یہ کہ اللہ کریم تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں جب بھی جو دعا کروں میری دعا قبول ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج کے پربہار موسم میں کیا پیارا سوال ہے. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور کعبہ شریف آمین کا دیدار بھی عطا فرمائے. آمین. کعبہ شریف کے دیدار سے ہی حضور اللہ کی رحمتیں انسان کو جو ہے وہ ملتی ہیں. کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ کعبے کے دیدار سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی رحمتیں ملتی ہیں. مگر چونکہ پوری دنیا میں جو ہے نا زمین پر کعبہ ایک ہی ہے، واہ واہ واہ. چونکہ ایک خانہ کعبہ ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ اسی کے اوپر جو ہے نا آسمان پر وہ بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. تو یہ زمین پر ایک ہی کعبہ ہے اور یہ ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں طواف والی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. یہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتی. عمرہ آپ نے کرنا ہے تو وہ یہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا. صفا مروہ کی جو سعی کرنی ہے وہ یہیں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی. اور یہ جو حدود حرم میں ایک نیکی کا جو لاکھ ہے وہ یہیں ایسی سرزمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. یا نیکی کا بھی ایک علاقہ ہے، گناہ کا بھی ایک علاقہ ہے. حج جو ہے وہ یہیں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. میدان عرفہ تو یہیں ہے، مکہ شریف سے چند کلومیٹر دور، حدود حرم سے باہر، تو اور کہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ہمارے یہاں ویسے ہی جو ذو الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، ماہ ذو الحج شریف، تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہمارے 2 مین کام ہوتے ہیں، 2 عبادت ہوتی ہیں، ایک حج، دوسرا قربانی. تو قربانی جو ہے نا وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو قربانی چونکہ وہ کیا کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے دیکھا جائے تو، اور وہ یہیں ہوئی تھی حرم میں، حرم مکہ میں. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی جو ہے نا قربانی ہوئی تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حابیل اور قابیل کا جو معاملہ ہوا تھا، قابیل چاہتا تھا کہ میرا نکاح جو نا میری شادی اقلیمہ کے ساتھ ہو، جو کہ اس کی سگی بہن تھی اور وہ خوبصورت تھی. جی تو حابیل چونکہ اقلیمہ اور قابل جو کیونکہ وہ ایک ہی حمل سے تھے نا، تو اس وقت یہ قانون تھا چونکہ انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے، تو اس وقت یہ قانون قدرت تھا، اس وقت یہ قانون تھا شریعت کا کہ ایک حمل کا جو ہوگا نا جی تو اس کا نکاح دوسرے حمل والے سے ہوگا. جی ایک حمل والے آپس میں سگے بھائی بہن تھے
تو چونکہ وہ قابل نے کہا تھا کہ میرا نکاح اکلیمہ سے کر دیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس پہ جو ہے وہ قابل معترض ہوا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے. تو اس پہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں قربانی کا کہا کہ چلو ایک کام کر لو کہ دونوں جو ہے قربانی دے دیں، جس کی قربانی قبول ہو وہ اس کا کلمہ سے نکاح ہوگا، وہ حقداروں کا نکاح کا کلمہ سے. تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ قابل نے جو کچھ گندم وغیرہ رکھی تھی، اور اچھا اس کو قربانی کا اصول یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا طریقہ یہ تھا کہ بجلی آتی، برق آتی، بجلی آتی اور وہ جلا دیتی یا لے جاتی وہ چیز. تو قابل نے جو ہے وہ گندم رکھی تھی اور حضرت حابل نے جو ہے وہ بکری رکھی تھی. اب بجلی آئی اور حابل کی بکری لے گئی، حابل کی قربانی قبول بھی، اور یوں جو نا حابل جو وہ کلمہ سے نکاح کے حقدار ہوئے. تو اس پہ جو نا وہ قابل کو بڑا کیا کہتے ہیں اعتراض ہوا تھا، اور اس نے اعتراض بھی کیا تھا. اس نے کہا تھا، پھر اس نے کہا تھا کہ میں جو نا تجھے ضرور قتل کر دوں گا. پھر یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب حج پر تشریف لے گئے تھے نا مکہ شریف، تو اس وقت پھر قابل نے یہ حرکت کی تھی، انہیں شہید کیا تھا. اللہ، تو حج والی عبادت اس وقت بھی تھی. ماشاء اللہ، مرحبا. تو پہلی قربانی تو حابل نے دی تھی، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ سنت ابراہیمی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جو واقعہ ہوا، اور یوں پھر جو ہے نا یہ قربانی جو ہمارے یہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ اس چلتی چلی امت آتی. میں جو ہے وہ رائج ہوئی، جی جانور قربان کرنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں. جی. رشید علیہ سے یہ سوال ہے، بچے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں بالخصوص جب لائٹ چلی جاتی ہے، تو کیا بچوں کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو نہیں ڈرانا چاہیے. کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بالکل نہ ڈرائیں کہ لائٹ چلی جائے، کوئی اچانک اندھیرا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی ایسی جگہ پہ ہو. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو ساتھ ڈراتا ہے نا تو اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. اگر ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو یا متکبر 21 مرتبہ پڑھا جائے جی ایسے ہی. روزانہ، جی. تو انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. بچہ ہے اٹھ تو نہیں رہا، دیکھیں کہ اب مدرسے جانا ہے دیکھیں کہ ہل ہی نہیں رہا، اسکول جانا ہے چل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، یوں ہی، یا پھر کوئی اور ہے گھر پہ ہے، بیٹا ہے کام پہ جانا ہے. اب یہ مطلب بہانے جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور یوں بس اس کو اٹھا رہے ہیں، اچھا ابھی اٹھتا ہوں، ابھی اٹھ رہا ہوں، اب 5 منٹ میں اٹھ رہا ہوں، 10 منٹ میں اٹھ رہا ہوں، ارے اٹھ جاؤں گا ابھی، اتنی جلدی کیا ہے بھائی، چلے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے جانا ہی ہے. یوں یہ بھی ہے نا جی. اس کا پھر آسان سا حل ہے، پانی کا گلاس بھریں اس کو، مطلب اس کے منہ پہ ماریں گے تو خود بخود اٹھ جائے گا. بلکہ بعض تو بالٹی بھی پانی کی انڈیل دیتے ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اس پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح نہ کیا جائے. کہ ہاں اگر اس کی نیند ایسی ہے اور اس نے خود اگر اجازت دی ہوئی ہے کہ یار دیکھو کوئی مجھے جو اٹھنے میں آزمائش ہوتی ہے تو مجھ پہ نا پانی چھڑک دیا کریں. جب اس نے اجازت دی ہوئی تو اس سے پانی چھڑک دیا کریں، بالٹی نہ اٹھے چھڑک دیا کریں، ٹھیک ہے، یوں کر لیا کریں، اس سے وہ اٹھ جائے گا. صحیح ہو گیا. اچھا اٹھنے میں اگر دیکھا جائے نا تو تھوڑا سا جو نا تھوڑی سی قربانی دینی ہوتی ہے کہ بندہ جب اٹھ جاتا ہے نا، جب کھڑا ہو جاتا ہے جی تو پھر کیا کہ آٹومیٹکلی سستی وغیرہ سب دور ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے. یوں تو کیا ہے بندہ سونا چاہے تو سوتا ہی رہے گا، بیٹھنا چاہے تو بیٹھا ہی رہے گا. جو نفس جو ہے نا وہ آسائش کا طالب ہے، یہ آسائش چاہتا ہے. تو تھوڑا سا ہم تبدیلی لائیں گے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. جی سوال شامل کرتے ہیں. جانشین سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت بار بار میسیجز آنے سے ذہن میں خیالات آئیں کہ پتہ نہیں کس کے میسیج آ رہے ہیں، نہ جانے ان میں کیا پیغامات ہیں، تو ایسی صورت میں دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی حضور. دیکھیں ڈرائیونگ کے رولز میں سے ہے یہ کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے توجہ بٹے. دیکھیں ہماری یہ گاڑی ہے، جانور نہیں ہے. جانور ہوتا نا، اونٹ پہ جیسے بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یا اونٹ گاڑی ہے، گھوڑا گاڑی، تو پھر یہ مسئلہ نہ ہوتا. کیونکہ جانور کی جو آنکھیں ہیں نا وہ خود ہی کام کر رہی ہیں، وہ کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت ہے، اس میں اتنی حساسیت ہے کہ وہ دیکھے گا کہ کھڈا ہے یا کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے جو بھی، تو وہ رک جائے گا. اور پھر جانور کے اسے اپنا نیویگیشن بھی ہوتا ہے جانور کا، کہ بندہ سو رہا تھا جب بھی واپسی میں گھر جانا تو گھر پہنچا بھی دیتا ہے. تو پہلے اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے تو ملتان شریف اجتماع میں کہ کیا کہتے ہیں کہ جو صاحب اونٹ ہے
जो ऊँट वाले वो सो रहा होता था और ऊँट गाड़ी जो है चल रही होती थी। अब वो सारे ऊँट को पता होगा कि कहाँ जाना है, तो ये उनका ये कानवाई चलती रहती थी, क्योंकि गाड़ी में ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये कि अब आजकल जो ईवी गाड़ी आ रही है उसमें ऑटो पायलट ये ऑप्शन होता है, मगर ये हर जगह नहीं है कि गाड़ी जो है खुद जो क्या कहते हैं कि आपको पहुंचा दे अपने घर पे, अपनी जगह पे, मतलूबा मकाम। खैर दुनिया में तरक्की तो हो रही है, देखें क्या होता है। खैर हम तो भी जहाँ हैं वहीं रहें, इतना आगे ना जाएं। तो है यही कि बाज़ वक़्त मैसेजेस वगैरह आते हैं और बंदा इसमें देखने में लग जाता है तो उसमें एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। अब क्या है कि एक्सीडेंट का या तो ये खुद मरेगा या किसी और को मार देगा, या खुद ज़ख्मी होगा या किसी और को ज़ख्मी कर देगा। तो गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल एहतियात के साथ चलानी चाहिए, गाड़ी भी एहतियात के साथ चलानी चाहिए। और जो पैदल जो चल रहा है ना उसको भी जो है वो भी एहतियात से रोड पार करे। दोनों के लिए यही है। गाड़ी वाला भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है हुजूर, पैदल चलने वाला भी मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहा है। दोनों को बचना चाहिए, दोनों को एहतियात करनी चाहिए। बात कोई ऐसा टेंशन वाला मैसेज आ गया, कुछ भी आ गया तो यूं झटका लगा, पता है वो झटका ऐसा होगा अगली गाड़ी को मार दिया, ये भी हो सकता है ना। अच्छा कानूनन भी जुर्म है ये। मोबाइल पे बात करना, मैसेज जो दूर की बात है, मोबाइल पे बात करना कानूनन जुर्म है। बिल्कुल इससे बचें, एहतियात की जाए। हुजूर मैं एक माइंड सेट पर बात करना चाह रहा हूँ। कानून उमूमन जो बनाया जाता है वो किसी फ़ायदे के लिए ही बनाया जाता है, और कानून पर अमल करने वाले का अपना भी फ़ायदा उसमें होता है। जैसे सीट बेल्ट की बात करें, सीट बेल्ट गाड़ी में लगाया गया है गाड़ी उस सीट पर बैठे हुए बंदे की हिफाजत के लिए, बिल्कुल। लेकिन हम जो है वो एक अगर माइंड सेट की बात करें तो ये मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस यहीं का है, हमारे इर्द गिर्द का, दाएं बाएं का, आगे पीछे का, तो हम इसी की जो है ना वो बात करते हैं। तो इधर क्या है कि जैसे हमने सीट बेल्ट को क्या रखा हुआ है, भी चालान से बचने का इसको ज़रिया बनाया हुआ है। जैसे आज ही की बात है, मैं जो है वो कहीं से जो है वो आ रहा था, तो ड्राइवर ने कहा कि जी सीट बेल्ट जो है ना वो उसको आगे कर लें। अच्छा मैं तो आगे नहीं बैठा हुआ था, तो बहरहाल वो जो आगे थे, वो जो सीट बेल्ट है ना साहब, उसमें तो वो हुक ही नहीं था जिसने उसमें क्लिप में लगना है उसके अंदर। यानी वो सिर्फ क्या था भाई, वो बेल्ट बस क्या कर लें, थोड़ा सा आगे करके यूं कर लें। अच्छा जैसे ही कैमरा गुजरा उन्होंने कहा बस ये अब छोड़ दें इसको। तो इस पर भी मैं चाहूँगा आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो हमने अपना माइंड सेट जो है वो एक बना लिया है, जबकि इसको इस्तेमाल करने में हमारा ही फ़ायदा है। बल्कि मैं तो हुजूर जब कहीं बैठता हूँ गाड़ी में, आप आगे बैठते हैं ड्राइवर के साथ, तो सीट बेल्ट लगाने में मुझे तो मक्का मदीना याद आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मदीने में आप जो है ना वो सीट बेल्ट जो है ना वो लगा के ही सफ़र होता है। तो ये एक याद भी है। दोबारा इस पर मैं चाहूँगा आप कुछ रोशनी डालें कि हम जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, ये उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को उनको डॉज देने के लिए या उनको धोखा देने के लिए या वक्ती तौर पर जो है वो काम चलाव के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एट द एंड हमारा अपना ही फ़ायदा है। इस पर मैं चाहूँगा आप कुछ रोशनी डाल दें। सलमान भाई आपने ज़रा कि हमारा पाकिस्तान में सफ़र हुआ है ना जी हुजूर, बाज़ मकामात का, जी जी, मुझे आपने कभी बगैर सीट बेल्ट के देखा है? नहीं, ये कभी नहीं देखा जी। आप गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाते हैं जी, बगैर इंडिकेटर दिए कभी मुझे जो ना वो ट्रैक तब्दील करते हुए देखा है? नहीं देखा जी, माशाअल्लाह। अच्छा लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हुए कभी देखा है? नहीं जी, नहीं देखा होगा। नहीं जी। तो ये रूल्स जो भी है ना ये हमारे लिए बने हुए, कि हमारी बेहतरी के लिए बने हुए। ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, इसमें बहुत बचे थे। अच्छा दूसरा सीट बेल्ट का यही बता दूं जी कि सीट बेल्ट का एक फायदा ये है कि हादसा होने की सूरत में जो है ना, क्योंकि एयर बैग का ताल्लुक जो है ना वो सीट बेल्ट से, एयर बैग, तो एयर बैग अगर खुलता है ना तो इससे ये कि बंदे की जान एक हद तक बच जाती है। सही, क्योंकि एक एयर बैग जो है ना वो गाड़ी से निकल जाता है और वो बॉडी को बचा लेता है डैमेज होने से। फिर दूसरा है कि अगर हम उल्टी तरफ से ओवरटेक करेंगे तो भी हादसे का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल पर। अच्छा दूसरा सलमान मैं आपको बताऊं, एक कानून बता दूं, जी ये इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आप रिवर्स कर रहे हैं ना गाड़ी, अब सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। रिवर्स में सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, कानून नहीं कहता, कानून नहीं पकड़ेगा आपको। मगर मैं फिर भी लगाता हूँ रिवर्स में भी, कि मेरी अगर कोई तस्वीर बना ले उसको क्या पता कि मैं जो है ना वो भी रिवर्स कर रहा हूँ, खाली तस्वीर में क्या आएगा,
تو پھر یہ نہ بن جائے دیکھو یہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے، واہ واہ، تو میں اس لیے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھوں گا سیٹ بیلٹ لگا لوں گا. ماشاء اللہ، مرحبا، تو سیٹ بیلٹ ہے وہ فرنٹ کے لیے نہ کہ ریورس کے لیے، بیک کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں اور بعض وقت یہ جی بھی ہے کہ اگر جی بیک کرنی ہے پارک کرنی ہے تو سیٹ بیلٹ اتارنا بھی پڑتا ہے صحیح، پارک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے اور رولز اور ریگولیشنز جو ہیں ان پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بس ڈاج اسپیڈ دینا لمٹ میں رہیں، اپنی جو آپ کی جو گاڑی کی جو رفتار ہے نا وہ جو روڈ کی جو اسپیڈ جو لمٹ ہے اس پہ رہیں، آپ رولز فالو کریں. مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اچھی آمین. سوچ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی برکت سے ہمیں ملتی ہے. اللہ پاک ہمیں یہ سوچ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے